اپنی زندگیوں میں کبھی دیکھا کہ ہم نے حضور پاک کی عزت کے دفاع میں کچھ کیا ہے آج تک؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر اوچھے حملے ہوتے ہیں، ہم آگے بڑھ کر کے کبھی حضور کی عزت کا دفاع کیے، ڈیفنس کیا؟ اگر کچھ نہیں بھی کر سکتے تو اپنے آپ کو بدل تو ضرور سکتے تھے۔ دنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو مارنے کی اور ختم کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں، ہمارے نوجوان اٹھ کر کے یہ کیوں نہیں عہد کر لیتے کہ آج کے بعد جئیں گے تو اخلاق مصطفیٰ پہ جئیں گے؟ تمہارے اندر یہ چیز تو ہو ہی سکتی تھی۔ کمیٹیاں بہت بناتے ہو، عرس کمیٹی، چادر کمیٹی، گاگر کمیٹی، سندل کمیٹی، نیاز کمیٹی، کیا کبھی اخلاق رسول کمیٹی بھی بنایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، ان کی سنتوں کو زندہ کریں گے ہر شہر میں، ہر گلی میں۔ اور آج ان ظالم کفار و مشرکین کو جواب دینے کا سب سے بہترین کام تم کر سکتے ہو نوجوان، تم کر سکتے ہو۔ ہم اسٹیجوں سے بول رہے ہیں، ہمارے پاس ممبر ہے، ہم بول رہے ہیں، تمہارے پاس اسٹیج نہیں، ممبر نہیں، تم کیسے جواب دو؟ تم کیسے جواب دو؟ تمہارے جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ خبیث ظالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے چڑھتے ہیں، اخلاق سے چڑھتے ہیں، تم ہر گلی کوچے میں اسی طرح بن سنور کر کے نکلو کہ تمہاری داڑھی بھی نظر آئے، تمہاری ٹوپی بھی نظر آئے۔ اگر کوئی چڑھتا ہے تو چڑھے، جلتا ہے تو جلے اور اسی میں وہ مرے، لیکن تم اس بات پر فخر کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں شرم آتی ہے داڑھی رکھنے میں؟ حضور کی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ شرم آتی ہے کہ داڑھی کیسے رکھوں، لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا بولیں گے؟ ارے ان کو ہم نے دیکھا ہے چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی، تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آتی؟ لوگ بالیاں بھی پہن لیے، چوڑیاں بھی پہن لیے، نتنیاں بھی پہن لیے نوجوان، اور داڑھی رکھنے میں شرم آ گئی۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کائنات کا سب سے حسین چہرہ ہے تو اس چہرے کی پیروی کرنا چاہیے یا غیرے کی پیروی کرنی چاہیے؟ جب آپ کو پتا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب سے حسین ہے تو اسی چہرے کے پیچھے چلنا چاہیے۔ اور ہم نے بزرگوں سے سنا ہے قبر میں جس وقت تم جاؤ گے فرشتے آئیں گے، اٹھائیں گے، اور حضور بھی تشریف لائیں گے، اور تمہیں فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تم حضور کی طرف دیکھ کر کے کہنے جا رہے ہوگے کہ یہ میرے رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پھیر لیں گے۔ بزرگوں نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے خبردار میری طرف مت دیکھنا، اس لیے کہ دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا، دنیا میں میرے چہرے کی طرح تو بنانا پسند نہیں رکھتا تھا، آج اس کو پکار جس کا چہرہ تجھے اچھا لگتا تھا۔ مجھے بتاؤ اے نوجوانوں، قبر میں اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے منہ پھیر لیں تو کس کو دہائی کے لیے پکارو گے؟ کس کی فریاد؟ کون مدد کے لیے آئے گا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ زندگیاں بہت بیت گئی ہیں جوانوں، ان قریب موت کی دستک آنے والی ہے، ان قریب ہمارے گھروں پر ملک الموت کا نزول ہوگا، اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کبھی توبہ کی مہلت ملے گی بھی کہ نہیں ملے گی۔ اپنے رسول کو راضی کر کے جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، میں ایک جلسے میں حاضر تھا، قیام گاہ پر بیٹھا تھا، ایک نوجوان ملنے کے لیے آیا، سارے ملنے آتے ہیں، وہ بن سنور کر کے آیا تھا، اچھی خوشبو لگایا تھا، سرما تھا، نئے کپڑے تھے، مصافحہ کیا۔ میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہمیشہ اسی کپڑے پہن کے رہتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں حضرت، آج آپ سے ملنے کے لیے میں یہ سب پہن کر کے آیا، نہا دھو کر، سرما لگا کر، عطر لگا کر آیا آپ سے ملنے کے لیے۔ اس دن مجھے احساس ہوا، میں نے کہا میں تو ایک نکما آدمی ہوں، تمہارے دل میں محبت ہے اس لیے مجھ سے ملنے کے لیے تم اچھا لباس پہنے، سرما بھی لگا لیا، عطر بھی لگا لیا، کیا کبھی اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ قبر میں مصطفیٰ سے ملنے کے لیے جانا ہے، کچھ تیاری ہوئی اب تک؟ کیونکہ اس کا وقت نہیں دیا جائے گا، اگر اچانک موت آئی تو اسی حال میں تمہارا جنازہ لے جایا جائے گا،
اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تمہاری ملاقات ہوگی تو کبھی سوچا کہ میرے پاس تیاری کیا ہے؟ اگر اچانک حضور سے ملاقات ہوئی چہرہ دکھا سکوں گا کہ نہیں؟ میں کس حالت سے آیا ہوں؟ اسی لیے میرے عزیزو ہر دن اس آس کے ساتھ جیو کہ اگر موت آئے گی تو حضور سے ملنا ہے، اور میں تیاری میں بیٹھا ہوں، میں تیاری میں ہوں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ والے یہی سوچا کرتے تھے۔ آج حضرت محدث سورتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم وصال بھی ہے۔ محدث سورتی وسیع احمد محدث سورتی رحمت اللہ علیہ، ان کے متعلق پڑھا، زندگی بھر علم حدیث کا درس دیتے رہے۔ ان کی خواہش یہی تھی کہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو میں علم حدیث میں رہوں، حدیث پڑھاتا رہوں یا حدیث سنتا رہوں، اس حال میں میں حضور سے ملاقات کروں۔ پیلی بھیت شریف میں مزار ہے۔ تاریخ نگاروں نے لکھا جب آپ کی موت آئی، جب آپ کی وفات ہوئی تو لوگوں نے دیکھا حجرے میں حضرت وسیع احمد سورتی محدث سورتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لیٹے ہوئے تھے، اور ان کے سینے پر مشکات شریف رکھی ہوئی تھی۔ مطالعہ کرتے رہے، پڑھتے رہے، اسی حالت میں کتاب سینے پر رہ گئی، انتقال ہو گیا۔ وہ کتنی اچھی موت ہے کہ رسول پاک سے ملاقات بھی اس حال میں کیا کہ حدیث ہی پڑھ رہے تھے۔ کبھی آپ سوچتے ہیں کہ ہماری موت آئے گی تو اس حال میں تو نہ آئے کہ حضور سے ملنے جیسی حالت ہی نہ رہو۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے نوجوانوں، شب برات شعبان کی 15ویں کو ہم مسجد میں تھے، نماز پڑھا رہے تھے، رات کا وقت تھا، عبادت کر رہے تھے، ساری مسجد بھری ہوئی تھی۔ اس رات کو اکثر نوجوان بائک رائیڈنگ کرتے ہیں، اچھل کود کرتے ہیں، پٹاخے اڑاتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ رات عیش کرنے کی رات ہے، جبکہ وہ تو بخشش مانگنے کی رات ہے۔ ایک حادثہ ہوا تھا ہمارے ساتھ، دو نوجوان بائک رائیڈنگ کرتے ہوئے ہائی وے پر چل رہے تھے، ایک بہت بڑے ٹرک کے نیچے آ گئے، 17-18 سال کی عمر تھی، بائک سے ایسا ٹکرایا کہ بھیجا باہر آ گیا، جگہ پر ہی ان کی موت ہو گئی۔ شب برات یعنی 15ویں شعبان، سوچتے ہوں گے اچھے وقت میں گئی ہے، جان اچھے وقت میں گئی ہے، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ جو نوجوان بائک رائیڈنگ کرتے ہوئے اچھل کود کرتے ہوئے تو مرے، لیکن جانتے ہیں میں یہ جب بھی واقعہ یاد کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ دونوں نوجوان بچوں کی لاشیں جب گھر پر لائی گئی تھی تو دونوں کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ بڑی رات ہے، پوری دنیا عبادت کر رہی ہے، اللہ سے بخشش مانگ رہی ہے، اور کچھ وہ ہیں جو دنیا کی عیاشی میں اڑتے اڑتے چلے گئے، اس حال میں کہ نشہ کے عالم میں دنیا سے گئے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا جو جس حالت میں مرا قیامت کے دن اسے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، اسی نشے کے عالم میں وہ اس دن بھی اٹھیں گے، اور قبر میں کیا میرے مصطفیٰ کو منہ دکھائیں گے۔ اسی لیے میرے عزیزو، گناہوں کی زندگی اچھی نہیں، بالہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں۔ مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں بالہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ آؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں وفاداری کرو۔ جن نوجوانوں نے اپنی جوانی میرے مصطفیٰ کے قدموں میں لگا دی، وہ آج تک مٹائے نہیں گئے، ہر ایک کے دل پر آج تک وہ راج کرتے ہیں۔ آپ نے حضرت سلطان سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا؟ بہرائچ شریف کے سید سالار مسعود غازی، ان کا مقام ہندوستان میں سلطان الاولیاء کا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بہرائچ شریف سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کے لیے جائے تو کم از کم 1 گھنٹہ وہاں کھڑا رہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ ہر 50 منٹ پر وہاں حضرت خضر علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں۔ کس کے ہاں؟ حضرت سالار مسعود غازی۔ میں یہ کیوں بتا رہا ہوں؟ توجہ سے سنو۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے کے ہیں اور شہید ہیں۔ اتنا بڑا مقام ہے کہ ان کو ہندوستان میں سلطان الاولیاء کا لقب دیا گیا۔
اولیاء کا بادشاہ ہندوستان میں، لیکن آپ کو یہ سن کر کے حیرت ہونی چاہیے کہ سالار مسعود غازی کا انتقال 19 سال کی عمر میں ہوا۔ صرف 19 سال کی عمر میں اتنا بڑا مقام پا گئے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جوان ہو تو ایسا جوان ہو جس میں 19 سال کی عمر میں جس نے پورے اولیاء پر بھی فوقیت حاصل کر لی۔ کیوں؟ جس نے اپنی جان کی بازی میرے مصطفیٰ کے لیے لگا دی، مولا تعالیٰ اس نسبت کے صدقے اسے آسمان تک پہنچاتا ہے۔ یہ اصل جوان ہے۔ حضرت مجدد الفسانی احمد فاروقی سرہندی جوان تھے، 26 سال کے یا 28 سال کے، جب اکبر بادشاہ ایک نیا دین لایا ہندوستان میں، کہا کہ ایک نیا دین چلے گا دین الہی نام سے، اور اس کے مقابل میں کون کھڑا ہوا؟ یہی 26-27 سال کے جوان مجدد الفسانی۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بادشاہ کے خلاف کھڑے ہونے سے ہمارا کیا ہوگا، نہیں، یہی تو جوانی ہے۔ کھڑے ہوئے اور اس کا رد کرنے لگے اور کہا اس روئے زمین پر اگر دین باقی رہے گا تو میرے مصطفیٰ کا، اور دین اسلام وہی رہے گا جو میرے مصطفیٰ کی طرف سے آیا، باقی کسی اور کا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اکبر کے خلاف کھڑے ہونے کی وجہ سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب سنو اے نوجوانوں، جیل میں جانے سے بھی خوف نہ کرنا۔ مومن کی زندگی تو قید خانے کی ہی ہے، یہاں رہو یا جیل میں رہو، قید خانہ ہی ہے۔ مجدد الفسانی کو جب جیل میں ڈال دیا گیا، 8 سال گزر گئے۔ اکبر تو مر گیا، اس کا بیٹا آیا پھر جہانگیر۔ جیل سے ایک قاصد آیا اور جہانگیر سے کہا غضب ہو گیا، گوالیار کی جیل میں ایک عجیب معاملہ پیش آیا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو جیل سے آیا ہوا جو جلاد تھا یا قاصد تھا، اس نے کہا آپ کے باپ نے ایک مولانا کو 8 سال پہلے جیل میں قید کیا تھا، لیکن اب جا کر دیکھ رہے ہیں تو جیل کے 700 قیدیوں کو اس نے عالم بنا دیا۔ 700 قیدیوں کو اس نے عالم بنا دیا۔ جیل کے اندر جانے کے بعد عجیب سا منظر ہے، وہاں صبح کے بعد تفسیر قرآن چلتی ہے، علم حدیث کا درس ہوتا ہے، اذانیں ہوتی ہیں، جماعت سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ جیل کی فضا نہیں، گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کا جوان ہے، وہ جہاں ہوتا ہے میرے مصطفیٰ کی شریعت کا پرچم لہرا کر رہتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ آج تمہارے کندھوں پر بھی یہ ذمہ داری ہے نوجوانوں، نہ تم جیل میں ہو نہ تم تلوار کے نیچے ہو۔ امام احمد بن حنبل کوڑے کھاتے رہے، میرے مصطفیٰ کی شریعت کی حفاظت کرتے رہے۔ امام حسین شہید کربلا اپنی گردن تلوار کے نیچے رکھے، اپنے بچوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ لیا، پھر بھی شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کرتے رہے، ہمیشہ اپنے دین کی حفاظت میں لگے رہے۔ حضرت شیخ ابو بکر نابلسی، یہ فلسطین کے رہنے والے بہت بڑے عالم دین، جن کو وقت کے خلیفہ نے سینے سے لے کر کے نیچے تک کی چمڑی نکال دی تھی، پوری چمڑی چھیل دیا گیا تھا، زندہ رکھ کر کے چمڑی نکالی گئی تھی قصاب کے ہاتھ سے۔ پوری چمڑی نکالنے کے بعد بھی شیخ ابو بکر نابلسی مسکراتے رہے اور کہا یہ تو میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اگر اور 1000 بوٹیاں کر لے میرے مصطفیٰ کی شریعت پر ایسی ہی قائم رہے۔